اللہ کی پتہ ہے حکمت کیا ہے؟ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے نا، سنو، اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ محبت اور آزمائش یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے نا، تو اس کی وضاحت بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں میں آزمائش بھیجوں، وہ صبر کرے، اس صبر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک آئے، اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو اب ذرا سوچئے، مصیبت، پریشانی، بیماری، پیسوں کا نقصان، کاروبار کا نقصان، یہ سارے میرے درجے بلند کرنے آیا تھا، مگر میں نے صبر نہ کیا اور اس امتحان سے فیل ہو گیا۔ صبر کیجئے۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، ایسے روزے، نمازیں، عبادتیں نہیں ہوتی، مگر اللہ چاہتا ہے یہاں تک پہنچ جائے۔ تو روایتوں کے الفاظ ہیں، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوچو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھیں۔ بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یار مزار پہ جا کر بھی دعا مانگی، میں نے تو مکہ شریف جا کر بھی دعا مانگی، فلاں پیر صاحب سے بھی دعا کروائی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری مصیبت ٹلی نہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا۔ اگر آپ سے کوئی مصیبت نہیں ٹالی جا رہی نا، اسی میں بہتری ہوگی، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا، ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو اور اس کا گلا خراب ہو، یا چھوٹا بیٹا ہو، ٹونسلز ہو جائیں یا فلو ہو جائے، بخار ہو جائے، اور وہ رونے لگے مجھے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا پانی پینا ہے، ٹھنڈا برف والا شربت پینا ہے، آپ پلائیں گے؟ جواب دیجئے۔ نہیں پلائیں گے۔ اچھا وہ رونے لگے، پھر بھی نہیں پلائیں گے؟ کوئی دوست آپ کا دیکھ رہا ہو کہ یار کیسے ظالم والد ہو یار، بچہ رو رہا ہے آپ آئس کریم نہیں کھلا رہے، بچہ رو رہا ہے آپ شربت بھی نہیں پلا رہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو اس کا بخار بڑھ جائے گا، اس کا گلا خراب ہو جائے گا، یہی جواب دو گے نا؟ اب دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات سننا، تم والد ہو، تم کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، میں رو رہا ہوں یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، میں رو رہا ہوں یا اللہ مجھے اپنا مکان دے دے، نہیں مل رہا۔ رب پر بھروسہ رکھو، یہی میرے لیے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا ملنا ہو اور اسی بیٹے نے مار کر مجھے گھر سے نکالنا ہو۔ نہیں ہے ایسے بیٹے؟ پوچھو ان ماں باپ سے جن کو اولڈ ہاؤس میں بچے ڈال کر آئے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے بچہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ سوچو، مال بڑی نعمت ہے، کیا پتا میرا پیسہ بڑھنا تھا اور میرا ایمان جانا تھا، اللہ نے مجھے مال ہی نہیں دیا تاکہ میرا ایمان سلامت رہ جائے۔ رب پر بھروسہ کرنا تو سیکھو نا۔ تو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم نے صبر کا دامن تھامنا ہے۔ آپ صبر کرو، رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ سیدی غوث اعظم کے صبر کا عالم آپ نے سنا، اب آؤ پیرانے پیر کی عبادت کا کیا عالم تھا۔ غوث پاک اس غربت میں، اس عالم فقیری میں بھی کیسی عبادت کرتے تھے۔ فرماتے تھے رات بھر عبادت کرنی ہوتی، نیند بڑی آتی تھی، میں نے دیوار سے ایک کھوٹی باندھی، اس کھوٹی سے رسی لگائی، اپنے گرد باندھ لی، ساری رات کھڑا رہتا عبادت کرنے کے لیے، جب تھوڑی سی نیند آتی جھٹکا کھاتا، وہ رسی کھچتی، میری آنکھ کھل جاتی۔ فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اولاد غوث کے در پہ آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اور اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ بتاؤ نا یہ کیسی محبت ہے۔ ہم ساری زندگی 11ویں کھاتے ہیں، بالکل کھائیں گے، مگر نیازی ہیں اس سے پہلے نمازی ہیں۔ ہمارے غوث تو نمازی تھے نا، نماز سکھانے والے، اور ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نمازی ملتے ہیں، کہتے 4 نمازیں ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی،
اول تو پڑھتے نہیں، کچھ تو ایسے جو کہتے ہیں سارا دن کام میں مصروف ہوتا ہوں، رات کو ساری ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں. تو ان سے میرا سوال ہے کہ اتنے مصروف ہوتے ہو تو رات ہی کو ناشتہ کیا کرو، رات ہی کو دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا کرو، ڈاکٹر نے پورے دن کی جو دوائیں دی ہیں وہ بھی رات کو کھا لیا کرو. تو آپ کہیں گے نہیں بھائی دوائی کا ٹائم ہوتا ہے، نہیں کھائیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی. دوائی ٹائم پہ کھانی ہے، ناشتہ ٹائم پہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کھانا ہے. نماز تم کو ساری ایک ساتھ پڑھنی ہے. سوچئے یہ کیسی اولیاء کرام کی محبت ہے. سب سے پہلا فرض نماز ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جان بوجھ کر جو ایک نماز قضا کر دے گا، نبی پاک فرماتے جس حدیث کا مضمون ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. پیارے آقا نے انگلیوں کو اس طرح ملا کر حدیث میں بتایا. کبھی عید کے دن ہوا ہوگا کوئی پہلوان سا آدمی گلے ملے زور سے دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے کہ پسلی نہ ٹوٹ جائے. بھائی پیارے آقا نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ جو بے نمازی ہوگا اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم. لوگ کہتے ہیں صبح آنکھ نہیں کھلتی. ان سب سے سوال ہے جن کی صبح آنکھ نہیں کھلتی کہ کبھی ایسا ہوا تمہاری صبح 6 بجے کی ٹرین ہو، آپ کہیں آنکھ نہیں کھلی، چلی گئی ٹرین، 4 بجے سے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں. دوستوں نے کہا یار رات 3 بجے نکلنا ہے پکنک کے لیے، خوشی میں رات ہی نیند نہیں آئی. یار دوست نکل نہ جائے بغیر بتائے. کبھی کسی کی فلائٹ مس ہوئی ہے صبح 7 بجے کی، یہ کہے یار نیند نہیں آئی؟ نہ فلائٹ مس ہوتی ہے، نہ بس مس ہوتی ہے، نہ ٹرین مس ہوتی ہے. کبھی سیٹ کہہ دے صبح 8 بجے آفس آ جانا، بہت ضروری کام ہے، خبردار جو نہیں آئے تو بندہ 7:45 بجے کھڑا ہوگا. تمہیں سیٹ کی بات یاد آتی ہے، تمہیں رب کا حکم یاد نہیں آتا. کہتے ہو آنکھ نہیں کھلی. پتہ اس کی وجہ کیا ہے آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب چیزوں کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک، نماز کی اہمیت نہیں ہے. پوچھو ان نمازیوں سے جو نمازی ہیں، ان کو رات اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی فجر نہ چلی جائے. اللہ کی رحمت سے ان کی جتنی دیر سے بھی سوئے فجر میں آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت ہے فجر کی. کیسے چلی جائے میری نماز؟ میں غوث کا ماننے والا، میں قادری، میں غوث پاک کا مرید جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھے. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ نیت کر کے جانا ہے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ مردود شیطان ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب آؤ غوث پاک کی ایک اور پیاری عادت. پیران پیر فرماتے ہیں میں 15 سال تک روزانہ قرآن پاک ختم کرتا رہا، ڈیلی ایک قرآن. بڑی محبت ہے نا غوث پاک سے، بالکل ہونی چاہیے، سچی پکی محبت کرنی ہے. آج پیران پیر روز پورا قرآن پڑھیں، اور قادری کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ ہے. پڑھنا تو دور کی بات ہے، بہت بڑی تعداد ہے ہماری جن کو تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اب سوچئے کتنی زندگی گزر گئی میں نے قرآن ہی نہیں سیکھا. موٹر سائیکل چلانا سیکھ لی، گاڑی چلانا سیکھ لی، ہر سال نیا موبائل لیتے ہیں، اس کے سارے سافٹ ویئر سیکھ جاتے ہیں. گاڑی پہلے چابی والی تھی وہ بھی چلا لی، اب ریموٹ والی بھی چلا لی. کیسے سیکھی بھائی؟ بس دوستوں کو پکڑتا ہوں، ان کو کہتا ہوں بتاؤ یار کیسے کھلے گی، بند کیسے ہوگی، اس کا جناب پیٹرول کا بٹن کدھر ہے، سوئچ کون سا یہ بتا دو. سب سیکھ لیتا ہے بندہ. کیوں؟ ضروری سمجھتا ہے. آپ نے قرآن کو ضروری سمجھا ہی نہیں ہے، ورنہ 5 سال کا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی لیتا ہے، پورا حفظ بھی کر لیتا ہے. قرآن کو ضروری نہیں سمجھا. جب مسلمان قرآن کے بغیر بھی جیتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جس دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مانند ہے. مگر بڑی تعداد ہماری قرآن پڑھنا نہیں جانتی. پڑھنا جانتی ہے تو پڑھتی نہیں ہے، پورا سال قرآن نہیں کھولتے ہیں. ایسا نہ کریں میٹھے اسلامی بھائی، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں اور صحیح طریقے سے تلاوت کریں. اچھا جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا کہ قرآن صحیح پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں، اتنا تھوڑی ہوتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے. پہلے میں آپ کو عربی کی سینسٹیوٹی بتا دیتا ہوں اور پھر آپ ہی کی زبان میں آپ کو اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں. پہلے سمجھیے عربی کتنی سینسٹیو ہے، کتنی حساس زبان ہے. تھوڑا سا فرق معنی کو کدھر سے کدھر لے جاتا ہے. ہم روز ہی پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا
ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. انعمت علیہم، اگر کوئی پڑھ لے انعمت علیہم، تا کی جگہ تو پڑھ لے، صبر کی جگہ پیش پڑھ لے، تھوڑا ہی فرق ہے نا. پتہ ہے معنی کیا بن جائے گا؟ ان لوگوں کے راستے اور ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا. اللہ کے انعام کی بات ہو رہی ہے، اب بندہ کہہ رہا ہے میں نے انعام کیا. نماز ہوگی اس کی، ثواب ملے گا اس کو. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، احد. اگر کوئی کہتا ہے احد، ہا کی جگہ پڑتا ہے ہا. سننے میں تو اتنا فرق نہیں ہے احد اور احد میں. سنو معنی کیا بن جائے گا. احد کے معنی ایک ہے، احد کے معنی بزدل ہے. اب جو اللہ کو یہ کہے گا کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس کو قرآن فائدہ دے گا؟ کچھ روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے. اچھا پھر شیطان بھی تو ہے نا، وہ کہے گا جناب یار یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تھوڑا ہی تو فرق ہے، پڑھ تو لیتے ہیں نا، اللہ معاف کرنے والا ہے. چلو میں اب یہ سائنس نے نا بڑے کام آسان کر دی ہیں. پہلے لوگوں کو کرامت سمجھ نہیں آتی تھی. غوث پاک فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر موجود ہے. ہاں چاہنے والے تو شروع سے مانتے تھے، مگر جن کو سمجھ نہیں آتی تھی ان کو آج کے موبائل فون نے سمجھا دیا ہے. 5,000 6,000 کا موبائل لے لو، اس میں 200 روپے کا انٹرنیٹ ڈلوا لو اور گوگل پر سرچ کرو تو پوری دنیا ہاتھ میں یوں نظر آنے لگ جاتی ہے. تمہیں 5,000 کا موبائل دکھا دے، غوث پاک کا روحانی کنیکشن دکھا دے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بڑا آسان ہو گیا کرامت سمجھنا ہے. تو اب جو کہتے نا یار چلتا ہے تھوڑا بہت تو فرق ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب میری بات صحیح سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ قرآن صحیح پڑھنا کس لیے اور کتنا ضروری ہے. آپ کی کوئی پاسورڈ تو لگاتے ہو نا کبھی کبھی موبائل پہ، ویب سائٹ پر لگاتے ہو، ای میل پر لگاتے ہو، یا کچھ لوگوں کا آن لائن بینکنگ ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنا پاسورڈ ڈالتے ہیں اکاؤنٹ کا، سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے پاسورڈ بنایا ہے، ABCD کچھ بھی لکھا ہے وہ کیپٹل ورڈ سے لکھا ہے، اس کی جگہ اب ایسا کرنا اسمال ورڈ لکھ لینا، کھل جائے گا پاسورڈ. ارے وہی اے تو ہے، چھوٹا ہی ہے نا، بڑا نہیں ہے. تو آپ کہیں گے نہیں یار اگر اے بڑا فکس کیا ہے تو بڑا ہی والا لکھنا پڑے گا، اسمال نہیں چلے گا. اچھا چلو جو آپ نے لکھا ہے وہی لکھے رہنے دینا، ایک بیچ میں نقطہ اضافہ کر دینا، پھر تو کھل جائے گی نا ویب سائٹ. اچھا نہیں کھلے گی، نقطہ ہی تو بڑا ہے. اچھا چلے نقطہ بھی نہیں بڑھاؤ، تھوڑا اسپیس دے دو. جو پاسورڈ ہے نا اس میں ایک اسپیس کا بٹن صرف دبا دو، فرق تھوڑا سا ڈال دو، اب تو کھل جائے گا آپ کا اکاؤنٹ. اچھا اب بھی نہیں کھلے گا، کیوں اتنا بھی نہیں چلتا؟ نہیں جناب، جو ہے وہی کرنا پڑے گا. سارے دنیا کے معاملات سمجھ پڑتے ہیں آپ کو کہ جیسا پاسورڈ ہے، جیسا نقطہ ہے، جہاں فل اسٹاپ ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا. دین کی باری آتی ہے یار اللہ معاف کرنے والا ہے، چل جائے گا. اللہ کے بندوں جو شرعی قانون ہے وہ پورے عمل کرنے پڑیں گے. وضو کے 4 فرض ہیں تو چاروں پر عمل کرنا پڑے گا. یار تھوڑی سی کونی سوکھی رہ گئی تھی، آپ کہتے ہو نماز ہی نہیں ہوئی. بھائی یہ فرض ہے، پورا کرنا پڑے گا. آپ کو ہاتھ پورے دھونے تھے، آپ کو مسا صحیح کرنا تھا، آپ کو پیر صحیح دھونے تھے، آپ نے غسل کیا اور سارے حیدرآباد کا پانی اپنے اوپر بہا دیا. اور جناب فرض غسل تھا، واجب غسل تھا، کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، غسل کے فرائض پورے نہیں کیے، آپ پاک نہیں ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے ہماری. شریعت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، باقی سارے معاملات پورے کر رہے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یوں نہ کریں. اولیاء کرام کی سیرت سے یہ سیکھا کہ آپ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. گھبرائیں نہیں. دعوت اسلامی کا یہی تو کمال ہے، مشکل بتاتے بھی ہیں اور ساتھ حل بھی بتاتے ہیں. صرف پرابلم نہیں بتاتے دعوت اسلامی والے، آپ کو سولوشن بھی بتاتے ہیں. پہلے نیت کر لو کہ ہاں قرآن سیکھنا ہے. کون کون چاہتا ہے سیکھوں گا انشاءاللہ. یہ ہے اولیاء کرام کی نظر لینے کا طریقہ کہ ایسے اللہ کے بندوں کے گھر پہ جا کر، ان کے در پر جا کر، ان کے دین کی، ان کی جو تعلیمات تھی اس پر عمل کی نیت کرو نا. ادھر جا کر بازارات پر جا کر بھی لوگ حرام کام کرتے ہیں.
मज़ारात पर जाकर भी लोग गलत काम करते हैं और उनकी वजह से लोग मज़ारात को बुरा कहते हैं, जो हाज़री मज़ार को बुरा कहते हैं। अल्लाह उनको अक्ल सलीम दे। खुदारा मज़ारात को बदनाम ना करो, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। एक ऐसी मजलिस बनाई गई जो मजलिस से मज़ारात औलिया है, जो औलिया किराम के मज़ार पर जाकर लोगों को बताती है, इस्लामी भाइयों को इस्लामी भाई बताते हैं कि देखो ऐसे हाजिरी नहीं देनी, हाजिरी का तरीका ये है, अदब होना चाहिए, शरीयत का जनाब लिहाज रखना चाहिए, नमाज के वक्त नमाज होनी चाहिए। जिन बुजुर्ग के दर पर आए हो वो कुरान पढ़ने की तालीम देते थे, लेकिन लोग वहां जाकर जो चंद गलत काम करने वाले हैं, अब नाजरीन भी सुन लें, उन चंद की वजह से हाजरी मज़ार और मज़ारात को बुरा ना कहो। अगर किसी के नाक पर मक्खी बैठे तो मक्खी उड़ाते हैं, नाक नहीं काट देते। लोग कहते हैं मज़ारात पर ही नहीं जाना चाहिए, तो शादियों में बुरे काम होते तो कभी ये कहा शादी बंद कर दो? बुरे काम खत्म करे ना। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी कर रही है, नमाज की, कुरान की, सच बोलने की दावत दी जा रही है। ये तरीका दावत इस्लामी ने अपनाया है। अब साथ दीजिए दावत इस्लामी का, हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के ज़ायरीन मज़ारात औलिया पर जाने वालों के हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर इंशाअल्लाह उनको भी सुन्नत के मुताबिक, आदाब के मुताबिक हाजिरी का तरीका सिखाएंगे। तो अब इंशाअल्लाह कुरान पाक सही तरीके से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब इसका हल भी बता देता हूं, कहां से पढ़ेंगे। आपको कोई फीस नहीं देनी, ये भी कमाल देखो। दावत इस्लामी के माशाअल्लाह मदनी मुन्नों के मदरसतुल मदीना अलग हैं, अपने बच्चों को उसमें दाखिल कराने, हाफिज बन जाएंगे इंशाअल्लाह। बच्चियां हैं, मदनी मुन्नियां हैं, उनके मदरसे अलग हैं, उनमें दाखिल करा दें। अच्छा, अब जो बड़े हो गए वो कहेंगे यार हम तो काम पे भी जाते हैं, नौकरी पे भी जाते हैं, और क्या अब इस उम्र में बच्चों के साथ पढ़ेंगे? चलें जनाब, आपका भी मसला हल है। अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया में दावत इस्लामी ने मदरसतुल मदीना बालिगान बना दी है। अब वहां पर बड़ों को भी तालीम दी जाती है कुरान पाक की बगैर किसी फीस के, और वो रात में इशा के बाद, कहीं मगरिब के बाद, कहीं फजर के बाद, जो टाइम आपको सूट करता है। हमारे जिम्मेदारान से राब्ता करें कि फला मोहल्ले में रहता हूं, बताओ हमारे मोहल्ले में करीब मदरसा कौन सा है। अपनी मर्जी के टाइम शाम रात में आए, 15-20 मिनट दें और अपने तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर लें, अपने मखारिज ठीक कर लें, कुरान सही पढ़ने वाले बन जाएं। एक तो हम उस हस्ती के कदमों में आए हैं कि जिनको खास बादशाह जीलान, शहनशाह जीलान, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से खास निस्बत हासिल है। मीरे मीरा पीरे पीरा अशेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से हजरत सखी सुल्तान सैयद अब्दुल वहाब शाह जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। हैदराबाद में इनका आना ये इस पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ी नेमत है। एक रिवायत के मुताबिक आप 8वीं सदी, और एक रिवायत ऐसी मिलती है कि आप 10वीं सदी में इस दुनिया से आपने विसाल फरमाया, यानी 400 से 600 साल ये पुराने बुजुर्ग हैं। और गौसे पाक से इनको निस्बत मदीना मुनव्वरा बगदाद मुअल्ला में बरकतें लेने के बाद एक पीर कामिल बन के यहाँ तशरीफ लाए। उस जमाने में जो दीन की खिदमत करनी थी तो की, लेकिन इसके बाद भी आज उनका दरबार भी फैजान लुटा रहा है। दुनिया के कोने कोने से लोग सखी के दरबार पर आते हैं और इनकी सखावत का दरिया ऐसा बहता है कि आज भी लोगों की झोलियां इनके कर्म से भर दी जाती हैं। जिस पीराने पीर से इनको निस्बत है, यकीनन सारा आलम ही उनसे मोहब्बत करता है। गौसे आजम की तो क्या बात है। बरेली के ताजदार ने जब शान गौसे आजम बयान करना चाहिए तो क्या खूब लिखा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। गौसे पाक के मुबारक चेहरे और सर की बात तो छोड़ो, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और गौसे आजम के गुलामों को खौफ नहीं होता, मुरीद नहीं घबराते। आला हजरत लिखते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा,
کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس پیرانے پیر کی خاص نسبت انہیں حاصل ہے۔ آئیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے بڑی کرامتیں سنی ہیں، آپ کی زندگی کے بڑے واقعات آپ نے سنے ہیں، مگر آج غوث پاک کی زندگی کا ایک انوکھا پہلو، ایک یونیک ایکسپیکٹ، وہ بات جو نارملی ہم غوث پاک کی سیرت سے نہیں سنتے۔ میں نے سوچا کہ کرامتیں تو سنتے رہے، کیوں نہ کچھ آج ایسی بات کی جائے کہ جتنے اجتماع میں آئے ہیں اور جتنے مدنی چینل پر مجھے سن رہے ہیں وہ کچھ ایسی نیت کر کے کچھ ایسا طریقہ اپنا کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں ایک شاندار اور خوبصورت اضافہ ہو جائے، ہماری عادت میں ایک تبدیلی آ جائے۔ پہلے سمجھیے کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے، غوث پاک کا اسٹیٹس کیا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں، دنیا کے میں کئی اولیاء کرام آئے ہیں، آپ اگر اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں نا، بہت سارے اولیاء کرام آئے، بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دی۔ مثال کے طور پہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر آپ توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے، آپ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، لوگ ڈرتے تھے آپ سے، مگر آپ نے جب سچی توبہ کی اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ حضرت حبیب عجبی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر توبہ کرنے سے پہلے آپ سود کا کاروبار کرتے تھے، آپ نے سچی توبہ کی اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ حضرت جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، مگر آپ کی سیرت کو پڑھیں تو ایک روایت کے مطابق آپ اس لائن پر آنے سے پہلے، ولایت اور عبادت اور ریاضت اور نیکیوں والی زندگی پر آنے سے پہلے آپ پہلوانی کیا کرتے، کشتی کیا کرتے تھے، مگر سچی پکی توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع لایا، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ پتہ کیا چلا؟ یعنی رب تعالیٰ کی رحمت دیکھو، نعمت دیکھو، بندہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، سچی توبہ کرے، اس کو پکارے، وہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس غوث اعظم کی بات کرنے چلے ہیں نا، میرے غوث کا دربار تو وہ ہے کہ آپ کے در پر ایک بار چور آیا، چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر میرے غوث نے اس پر نگاہ ڈالی، اس نے توبہ کی، غوث پاک نے دعا کی، اللہ نے اسے کتب بنا دیا۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ سچی توبہ بندے کی زندگی پلٹا دیتی ہے۔ میں گناہگار سہی، بدکار سہی، میں کیسا بھی سہی، اگر اللہ سے دوستی کر لوں، سچی توبہ کر لوں، تو میرے کریم کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ وہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخشنے والا، اور کرم کے دریا بہائے تو ولایت عطا فرما دیتا۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اولیاء کرام کے مزارات پہ جائیں نا، تو وہاں اللہ سے ایک دعا کیا کرو، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کہ یا اللہ ان کے صدقے مجھے بھی اپنا ولی بنا لے۔ ہاں، میرے رب عز و جل کے خزانے بہت بڑے، ہمیں لگتا ہے یار میں اور اللہ کا ولی، بھائی میں تو کچھ بھی نہیں نا، میرا کریم چاہے تو سب ہو سکتا ہے نا۔ شاید بہت سو نے پہلی بار یہ سننا ہے کہ کیا غوث پاک کی زندگی میں ایسا دور بھی آیا۔ غوث پاک کا مرتبہ پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے اولیاء کرام کچھ اور تھے، توبہ کیا تو ولی بنے، مگر پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے وہ ولی ہیں جو بائی برتھ یعنی مادر زاد ولی ہیں۔ بلکہ میرے غوث پاک کا عالم تو یہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو چھینک آتی تھی، ماں الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ سے یرحمک اللہ کی آواز بلند کرتے تھے۔ یعنی کمال دیکھیں، آپ جس دن پیدا ہوئے، مرتبہ دیکھو میرے پیر کا، یکم رمضان، پتہ بھی ہونا چاہیے غوث پاک کب پیدا ہوئے، یکم رمضان، پیر کا دن، صبح صادق۔
جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فوری طور پر کوشش کی جاتی ہے اس کو ماں کا دودھ پلا دیا جائے، فرسٹ فیڈ کروا دیا جائے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا۔ دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، سارے گھر والے پریشان، یہ کیسا بچہ ہے، صبح سے شام ہو گئی ایک قطرہ دودھ کا نہیں پی رہا۔ جیسی غروب آفتاب ہوا غوث پاک نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے پہلے دن سمجھ نہ آئی ہو، مگر جب دوسرا دن آیا رمضان کا، پھر صبح صادق ہوئی، پھر غوث پاک نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ جیسی غروب آفتاب ہوا جیلان والوں نے افطار کیا، غوث پاک نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب وہ ریئلائز ہوا کہ جناب اس بچے نے تو پہلے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں۔ مگر ایک بات سنیے، سارے دیوانے غوث کے بیٹھے ہیں دنیا بھر میں، مجھے سنا جا رہا ہے، غوث پاک کے چاہنے والوں، اے 11ویں منانے والوں، اے قادریوں، ذرا سنو، جس پیران پیر سے محبت کرتے ہو وہ تو پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیں، اور ہم فرض روزے چھوڑ دیں؟ کیا غوث پاک کا چاہنے والا رمضان کے روزے قضا کر سکتا ہے؟ سوچئے، سیرت غوث سے کچھ تو لیجئے نا۔ آؤ نیت کرتے ہیں آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، بلکہ جو قضا ہو گئے جن کے توبہ بھی کریں اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے، اور نیت کریں ان سب کا کیلکولیشن کر کے، ان کا حساب کر کے سارے پھر ادا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، مرتبہ بتا رہا ہوں۔ غوث پاک جس دن پیدا ہوئے نا جیلان شہر میں، یہ قصبہ بغداد کے قریب ہے، جہاں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو، جیلان میں اس دن 1100 بچے پیدا ہوئے، اور 1100 کے 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان سب کو اپنا ولی بنا لیا۔ پیران پیر کی آمد تو کیا ہوئی، ولایت بٹنا شروع ہو گئی، اور یہ فیضان ایسا جاری ہے، علماء کرام کہتے ہیں آج بھی، جی ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے، آج بھی دنیا میں اگر کوئی ولی بنتا ہے، کسی کو ولایت ملتی ہے، تو بغداد والے غوث کے در سے ملتی ہے۔ تو یہ مرتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور سے دل تھام کے سننا، کہ جس کا اتنا بڑا مقام ہو، جو رب کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو، آپ دعا کریں تو کشتی دریا سے باہر آ جائے، آپ دعا کریں تو لوگوں کی مصیبتیں ٹل جائیں، مگر خود غوث اعظم پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی کیسی مشکلیں آئیں۔ آج میں زندگی کا ایک ایسا پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں، جی ہاں، آج بھی غوث پاک کا نام اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے جائے تو رب کریم اس عظیم بزرگ کی برکت سے ہماری مشکلیں ٹال دیتا ہے، مگر خود پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں آپ نے کتنی مشکلیں اٹھائیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہر میں جب رہتا تھا، بغداد شہر میں جب چلے گئے تھے، ایسا وقت بھی آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس پتی اٹھا کر کھا لیا کرتا تھا، کئی کئی سال فاقے سے گزرے۔ فرماتے ہیں اور جب دیکھتا کہ میں کوئی گھاس پھوس اٹھا لوں تو دوسرے فقراء کو دیکھتا تھا کہ وہ بھی کوئی گری پڑی چیز اٹھانے آئے ہیں، تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کر کے واپس آ جاتا، چھوڑ دیتا تاکہ یہ گھاس پھوس کھانے کا بچا ہوا ٹکڑا یہ کھا لے۔ بھوک کے اندر بھی ایثار ہے۔ آگے چلیے، فرماتے جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھ گئی، قریب الموت پہنچ گیا، غوث پاک فرما رہے اتنا بھوک لگی، کھانا کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا، اب ایسا لگا مر جاؤں گا، تو کہتے ہیں میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی جو چیز زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا کہ وہ گری پڑی چیز اٹھا کر کھا لوں۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا، عجمی کہتے ہیں جو عربی نہ ہو، ہم سارے عجمی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک عجمی نوجوان آیا اور اس کے پاس تازہ روٹیاں تھیں اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔
تو کہتے میرے برابر میں بیٹھ کر تازہ گوشت کھا رہا ہے، گرم روٹی کھا رہا ہے، اور میرا بھوک سے برا حال ہے۔ غوث پاک فرماتے میری بھوک اور بڑھ گئی، شدت بڑھ گئی، ایسی حالت ہو گئی کہ جب وہ نوجوان لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو غوث پاک فرماتے بے اختیار میرا بھی جی چاہتا کہ میں اپنا منہ کھولوں اور میرے منہ میں یہ لقمہ ڈال دے۔ سوچو کبھی زندگی میں ایسی بھوک ہم میں سے کس نے برداشت کی ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے زمین سے اٹھا کر ٹکڑے کھائے ہیں؟ اے قادریوں میرے پیر، ہم سب کے بڑے پیر نے یہ وقت گزارا ہے۔ آگے سنتے جاؤ۔ اب کہتے ہیں آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا، منہ کھولنے کا جی چاہا نا تو نفس کو ڈانٹا کہ اے نفس بے صبری نہ کر، بے صبری مت کر، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے موت کیوں نہ آ جائے میں اس نوجوان سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا۔ بات بات پر مانگنے والے، بات بات پر ہاتھ پھیلانے والے، چھوٹی چھوٹی معاملے پر لوگوں سے اپنی مصیبت کا بتا کر مدد مانگنے والوں سنو، یہ ہاتھ پھیلانا، مدد مانگنے کے لیے سوال کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے، مسکین ہو، کھانے کو بالکل نہ ہو، جس کے پاس بالکل تنگ دستی ہو وہ ہاتھ پھیلائے نا۔ ادھر تو ہر دوسرا آدمی مانگ رہا ہوتا ہے، کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو، ہے التجا کرنی ہے تو مدینے والے سے کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا مگر یہ برابر والے سے کھانا نہیں مانگوں گا۔ اب سنو کیا ہوا۔ کہتے یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آئیے بھائی آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اب غوث پاک کو وہ آفر کر رہا ہے تو میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا کہ نہیں آپ تھوڑا سا تو لیجئے۔ کہتے میرے نفس نے بہت ابھارا مگر میں نے پھر بھی انکار کیا۔ اس نوجوان کا جب بہت اصرار بڑھا تو میں نے چند نوالے کھائے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے؟ غوث پاک سے پوچھا۔ پیران پیر نے فرمایا میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ نوجوان کہتا ہے میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کیا مشہور زاہد حضرت سیدنا ابو عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے؟ وہ نوجوان کہتا ہے۔ تو پیران پیر کہتے ہیں میں یہ سن کر بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ میں ہی تو ہوں۔ تو اب وہ شخص بے قرار ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بغداد آ رہا تھا آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں بغداد آیا، تلاش کرتا رہا، آپ مجھے نہ ملے، مجھے بھوک نے بڑا ستایا، میری ساری رقم خرچ ہو گئی، 3 دن تک میں بھی بھوکا رہا۔ جب بھوک سے نڈال ہو گیا میری جان پر بن آئی، آپ کی والدہ کی دی ہوئی امانت میرے پاس تھی، میں نے انہی پیسوں سے یہ کھانا خریدا ہے۔ حضور اب آپ میرے مہمان نہیں ہیں، یہ پیسے بھی آپ کے، یہ کھانا بھی آپ کا، بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں، حضور معاف بھی کر دیجئے اور آئیے مل کر کھا لیجئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو بقیہ اس نے رقم بھی پیش کی، معافی بھی مانگی۔ سیدی غوث اعظم فرماتے میں بڑا خوش ہوا کہ یہ کھانا بھی جو میں نے کھایا ہے مانگ کر نہیں بلکہ میرے ہی پیسوں کا کھانا ہے، میری ماں نے ہی بھجوایا تھا۔ کہتے میں نے اس کے افساد شامل کیا۔ پیران پیر فرماتے ہیں کچھ رقم بھی اس کو دے دی، جو بیچارہ میری امانت لے کر آیا تھا اس نے قبول کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اے میرے بچے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ ذرا غور کیجئے، جس ہستی کا عالم یہ ہے کہ وہ دعا کرے تو ڈوبی کشتی کو تیرا دے، ہیں جو دعا کرے تو مصیبتوں کو ٹال دے، اللہ کی رحمت سے جو مانگے اللہ انہیں عطا فرمائے۔ مگر خودداری کا عالم یہ ہے، صبر کا عالم یہ ہے، ایثار کی کیفیت دیکھو۔ کہتے میں گری پڑی چیزیں بھی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ دوسرے فقیر اٹھا لیں۔ ایثار کہتے کس کو پتہ ہے؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں ہم، سیکریفائس۔ ایثار کا معنی کیا ہے؟ ایثار کا معنی یہ ہے جس چیز کی مجھے حاجت ہے اور اسی چیز کی میرے مسلمان بھائی کو بھی حاجت ہے، بندہ دوسرے کی حاجت کو
اپنی حاجت پر ترجیح دے دے، پریورٹی دے دے اور اپنے بھائی کو دے دے، یہ ایثار ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا بچ گیا، چلو فقیروں کو دے دو۔ دعوت پہلے بنائی لاکھوں روپے کی، جب دعوت میں کچھ کھانا بچ گیا اب غریب یاد آیا، ارے فلاں مدرسے میں بھیج دو۔ اس پہلے یاد نہیں آئے تھے؟ وہ تو بچ گیا نا۔ کپڑے پٹنے والے ہو گئے، چلو وہ ذرا آپ گھر کے کام کرنے والے کو دے دو۔ 4 بار سلا لیا جوتا، اب گھس گھس کے پرانا ہو گیا، چلو یار یہ کسی فقیر کو دے دیتے ہیں۔ ابھی سردیاں آئی ہیں، پرانا سویٹر نکالا ہوگا تو اس میں کوئی سوراخ نکلا، ارے یہ تو کام کا نہیں رہا، چلو کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ موزے پہنتے پہنتے پتہ چلا ہوگا اس میں بھی کوئی سوراخ ہے، چلو نئے موزے لیتے ہیں، یہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا عالم دیکھیں، مینٹل لیول دیکھو۔ اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہم پھٹا پرانا پھینکنے والا دیتے ہیں۔ یہ ایثار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پھینکنا نہیں چاہیے، اگر کسی غریب کا بھلا ہو تو دے دیں، مگر ایثار کی برکت ہے نا، اس کا انداز ہی اور ہے۔ بہترین چیز ہم تو نہیں کرتے ایسا، مگر پیران پیر کا عالم دیکھو، بھوک سے برا حال ہے، ٹکڑے اٹھاتے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں کسی کا بھلا ہو جائے۔ آج ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ جن ولیوں کے درباروں پہ آئے ہو نا، سخی سلطان کے در پر آنے والوں سنو، ان ولیوں کے دل بڑے ہوتے تھے، یہ درگزر کرنے والے ہوتے تھے، یہ ایثار کرنے والے، یہ اللہ کے بندوں کا اچھا سوچنے والے۔ آج مزاروں سے بھی فیض لٹا رہے ہیں، مگر آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے، بس یار میرا کام ہونا چاہیے، کسی اور کی بات نہیں کرو۔ اتنا خود غرضی والا ذہن ہے، گاڑی پارک کرتے وقت بھی ذہن یہ ہوگا میری گاڑی لگ جائے بلے 2 کی گاڑیاں رک جائیں۔ نہ کرو ایسا۔ اسلام جو ہے نا وہ بھلائی کا درس دیتا ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اے ولیوں کے در پر آنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں سنو، اولیاء کرام کی زندگی درس دیتی ہے ایثار کا۔ آپ دوسروں کا بھلا سوچنے والے بنے، اللہ آپ کے کام سیدھے کر دے گا، آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ غوث پاک میں صبر کتنا تھا، کتنے کتنے دن کے فاقے تھے، مگر اس مرد کلندر کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ یاد رکھو، زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے شروع کر دیتے ہو، تھوڑا سا کاروبار کم ہو جائے، تھوڑے پیسے کھو جائیں، کوئی نقصان پہنچ جائے، شکوے شکایات واویلا۔ ارے صبر پھر کس شے کا نام ہے؟ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہے، صبر کرو نا۔ نبی پاک کی زندگی کیسی صبر والی، کربلا والوں کی باتیں کرتے ہیں، کربلا والوں کا صبر کیسا تھا۔ کسی ایک شہید کربلا نے کہا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کسی کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ امام حسین کے چاہنے والوں، انہوں نے سر کٹا دیا مگر شکوہ نہیں کیا۔ آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف ہو تو شکوہ شکایات دنیا بھر کو بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں میرا نقصان ہو گیا، میرا پرابلم ہو گیا، میرے سر میں درد ہو گیا، میرے پیٹ میں درد ہو گیا، میری دکان میں یہ مسئلہ ہو گیا، میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی، میرا موبائل چلا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کسی کو کچھ بھی بتا دیں کیا وہ لوٹا دیتا ہے؟ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا ثواب ہی چلا جاتا ہے۔ تمہارے صبر کا جو ثواب تھا وہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں سارے زمانے کو بتا کر پھر کہتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں، صبر ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ صبر نہیں کر رہے۔ صبر یہ تھا، یہ جو بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے نا، صبر جمیل، کسی کو پتہ ہے صبر جمیل ہے کیا؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ ہاں سنو، آج سمجھ لو، صبر جمیل یہ ہے مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ میں فرق نہ کر سکیں آپ، پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ مشکل میں ہے، نہ اس کا چہرہ بتائے نہ اس کا انداز بتائے، میں جانوں میرا رب جانے۔
میں کیوں کسی کو بتاؤں میرا کیا نقصان ہو گیا ہے؟ اچھا ایک سوال ہے ویسے، نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے، فائدہ ہو تو کبھی بتاتے ہو کسی کو؟ گھر جا کر بھی فوراً بتائیں گے گھر والوں کو مارکیٹ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، بہت نقصان ہو گیا ہے، مال نہیں بک رہا ہے، تاکہ گھر والے خرچے کم کر دیں. لیکن جس دن آپ کی بکری اچھی ہوتی ہے اس دن گھر والوں کو جا کے بتایا بڑا اچھا بزنس ہوا ہے، ہم نہیں بتاتے، گھر والے خرچہ شروع کر دیں گے. کوئی اچھی چیز لوگوں کو نہیں بتانی، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ذرا سا نقصان ہو جائے سب کو بتانا ہے. حضرت رابعہ بصریہ، دیکھو اللہ والے اور اللہ والیہ کیسی ہوتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑا نام ہے، ولایت کی بہت اونچی منزل پر ہے. ایک بار آپ نے ایک شخص کو دیکھا سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کیوں باندھی پٹی؟ کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے باندھی ہے. بڑی کمال کی بات کی. فرماتی کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ سمجھ آئی بات؟ کہ اللہ نے تجھے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا، کسی کو نہ بتایا، آج تھوڑا سا درد آیا ہے تو سب کو بتانے لگا ہے. ہاں کسی کو کیوں بتاؤں میں کہ میں کس مشکل میں ہوں، میں کس پریشانی میں ہوں. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، بچپن سے ایک آیت یاد ہے، ان اللہ مع الصابرین. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ارے جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کی مشکل کب رہے گی؟ صبر کرو نا، رب ساتھ ہو جائے گا، رب کی رحمت ساتھ ہو جائے گی. مگر صبر ہی تو نہیں آتا. آؤ اے پریشانوں، اے بیماروں، اے مصیبت زدوں، غور سے سنو. یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، صبر کرو نا تو کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر اس پر کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بہت پہلے کہہ دیا گیا کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا. قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا صبر والوں کو. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا. بیماری آتی ہے، مال کم ہو جائے گا، صحت میں کمی آئے گی، واقعی نقصان ہوگا، یہی تو ٹیسٹ تھا نا. مگر اس امتحان میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس شکوے شکایات میں کفر یا کلمے بھی کہہ جاتے ہیں. ایک مصیبت تو بیماری کی آئی تھی، اس سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ ایمان بھی چلا گیا. نہ کرو شکوہ، نہ کرو شکایت، صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بہت بہترین اجر عطا فرمائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے پاس آئے، ارشاد فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ پیارے آقا نے پہلے سوال کیا کہ کیا تم سب مومن ہو؟ تو امیر المومنین فاروق اعظم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ میں آپ سے بھی سوال کروں کون کون مومن ہے؟ سب کہیں گے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. اب بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ پیارے آقا نے صحابہ سے یہی سوال کیا. صحابہ عرض کرتے حضور آزمائش کے وقت ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. یہ تین چیزیں ہیں، اب نوٹ کر لو. آسانی آئے، فراخی آئے، رزق بڑھ جائے تو شکر کرنا چاہیے. تنگی آ جائے، مشکل آئے تو صبر کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو تو اس پر راضی رہنا چاہیے. یہ مومن کی نشانی ہے. ہم ہر جگہ الٹا کر رہے ہیں. اب سنیے گا ذرا، اللہ آسانی دے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بندہ غریب ہو تو تھوڑے گناہ، پیسے بڑھتے جاتے ہیں، گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں، عیاشیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. خود سوچو یار، جو رب دے رہا ہے، عطائیں دے رہا ہے، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ عطائیں بڑھاتا، ہم سجدے بڑھاتے، ہم صدقہ بڑھاتے، ہم نماز بڑھاتے. یا اللہ تو نے مجھے نوازا، میں تیرا اور شکر ادا کروں گا.
मगर हम वो बदकिस्मत हैं कि जितनी नेमतें बढ़ती जाती हैं उतने गुनाह बढ़ते जाते हैं। मुश्किल आती है तो सब्र करना चाहिए था, मुश्किल आती है तो नाशुक्री करते हैं, शिकवे करते हैं, और जब अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश, कोई फैसला आ जाए तो उस पर भी राजी नहीं रहते। तीनों काम उलट है हमारे। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, हमें अपनी आदत बदलनी है, हमने साबिर बनना है। सब्र वालों के साथ कैसी कैसी बरकतें हैं, सुनते जाइए और ईमान ताजा करते जाइए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रब इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, कि जब मैं अपने बंदे को किसी बीमारी में मुब्तला करूं, अगर कोई मुझे बीमार सुन रहा है ना तो गौर से सुनना, अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करूं और वो उस पर सब्र करे, किसी से शिकायत न करे, कंडीशन क्या है, सब्र करे और शिकायत ना करे। बस जनाब बहुत दर्द है सर में, जान जा रही है, सर फट रहा है, कोई दवाई काम नहीं आ रही, पता नहीं क्या मेरे साथ हो गया, मैं ठीक ही नहीं हो रहा, शिकायत नहीं तो और क्या है? सब्र करे और शिकायत ना करे। अल्लाह फरमाता है सुनो, वो देगा क्या तुम्हें? इरशाद फरमाता है मैं उसके गोश्त को अच्छे गोश्त से, उसके खून को अच्छे खून से बदल देता हूं। फिर मैं अगर इसे शिफा देता हूं तो ऐसी शिफा देता हूं कि इसके नामा या अमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, और अगर इस दौरान उसका इंतकाल हो जाए तो मैं उसे अपनी रहमते कामिला के साए में ले जाता है। ये है सब्र का फायदा। बीमारी तो नेमत थी ना, सब्र करता तो गुनाह ही माफ हो जाते, मगर हाय मेरी बेसब्री, हाय हमारा वावेला, दुनिया भर को बताना है। आप सोचिए, अल्लाह मुझसे और आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला है। वो रब्बे करीम जब भी कोई आजमाइश भेजता है उसके पीछे उसकी हिकमतें हैं, हमारे दर्जे बढ़ने हैं, हमारे गुनाह माफ होने हैं, हमारा सवाब बढ़ना है, मगर हम उस आजमाइश में फेल हो जाते हैं, हम उस तकलीफ पे सब्र नहीं करते। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब मैं अपने किसी बंदे के बदन पर, उसके माल पर या उसकी औलाद पर कोई सख्ती भेजूं, सुनो वो शख्स जिसका कारोबार डाउन जा रहा है, सुनो मेरे वो भाई जिसकी औलाद बीमार है, सुने मेरा वो भाई जो खुद बीमार है, हदीस पाक सुना रहा हूं, जिस बंदे के बदन पर, उसके माल पर, उसकी औलाद पर कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे हया आएगी कि उसके लिए मीजान कायम करूं और उसका नामा या माल खोलूं। नामा या माल ही ना खुले। अब फैसला कर लो, थोड़ी सी बीमारी आई है, थोड़ा कारोबार कम हुआ है, मैं सब्र कर लूं और कयामत के दिन मेरा नामा या माल ना खुले। ये सौदा महंगा तो नहीं है ना? है मीजाने अमल पर बख्शा जाऊं, इससे बड़ी कौन सी नेमत है? तो क्यों करते हैं शिकवे, क्यों करते हैं शिकायत, क्यों नहीं करते सब्र? है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, आप अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना सीखिए। और बुजुर्गाने दीन का अंदाज बताता हूं। हजरत फतह मौसली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा, एक बार आपको ठोकर लगी, आपका नाखून टूट गया। आप में से किसी का नाखून टूटा हो तो पता चलता है कितनी सख्त तकलीफ होती है, जान निकल जाती है। आप मुस्कुराने लगी, किसी ने कहा आपको तकलीफ नहीं हुई, नाखून टूट गया, आप मुस्कुरा रही हैं। फरमाती तकलीफ तो बड़ी हुई, मगर इस तकलीफ पर सब्र करने का जो मुझे सवाब मिलना है उसका सोचने लगी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये बुजुर्गाने दीन तकलीफ पर भी मुस्कुराते थे कि सब्र का मौका मिल गया है। कई बुजुर्गाने दीन की सीरत में आता है कि 40 दिन अगर गुजर जाते और कोई तकलीफ ना होती तो डर जाते थे कि लगता है अल्लाह नाराज हो गया है, ढील दे दी गई है, मुझे पूछा नहीं जा रहा। ये अल्लाह वालों का तरीका है। वो मुश्किल में खुश हुआ करते थे कि चलो सब्र का सवाब मिलने वाला है, और हमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाए हम बेसब्री कर जाते हैं, हम शिकवे शिकायत सबको बताते हैं। ना करें ऐसा। आज ऐसे भी अगर मुझे इस्लामी भाई और मदनी चैनल पर इस्लामी बहनें सुन रही हैं कि जिनके बच्चों का इंतकाल हो गया हो, छोटे बच्चे चले जाते हैं दुनिया से, तकलीफ होती है माँ बाप को, मगर इसमें भी इतना बावेला, इतना शोर, इतनी बुरी बातें करते हैं,
اور بعض اوقات کفریہ کلمات بک جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. سنیں اس میں کتنی بڑی برکت اور کتنی بڑی فضیلت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا. صحابہ نے عرض کی حضور 2 بچے؟ آقا نے کہا 2 بچے ہوں پھر بھی جنت میں داخل کر دے گا. پھر صحابی نے کہا حضور 1 بچہ؟ فرمایا 1 بھی. پھر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے جن کا حمل گر جاتا ہے سنو صبر کرو. نبی پاک فرماتے ہیں قسم اٹھا کر کہ جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناف سے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا.